السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ناظرین؟ آج آپ کے ساتھ ابو عبد الرحمن کا ایک بڑا اچھا واقعہ شیئر کروں گا۔ ابو عبد الرحمن محنت مزدوری کیا کرتے تھے، تو اسی طرح ایک دن صبح وہ مزدوری ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، تو ان کی بیوی ان کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئیں اور فی امان اللہ کہہ کے ان کو رخصت کیا۔ ابو عبد الرحمن سارا دن مزدوری ڈھونڈتے رہے، لیکن اتفاقاً ان کو سارا دن کوئی مزدوری نہ مل سکی، اور وہ خالی ہاتھ بغیر کچھ کمائے شام کو گھر واپس آ گئے۔ اب شام کو جب گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دو۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے آج آپ کو صبح ہی بتایا تھا کہ کھانے کی تمام اشیاء ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس پر ابو عبد الرحمن کا جو منہ ہے وہ اتر گیا اور مرجھا گیا۔ تو اس پر ان کی بیوی، جو کہ بہت صابر اور بہت شاکر تھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہمیشہ اور ہر روز ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، اور ہم ہمیشہ کھا کر اور پی کر ہی سوتے ہیں۔ تو آج اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر کچھ کھائے بھوکا سوئیں۔ تو جب ہم اللہ کی مرضی میں ہمیشہ راضی رہے ہیں، تو آج بھی ہم اللہ کی مرضی میں راضی رہتے ہیں اور ہم بھوکے ہی سوئیں گے۔ تو وہ سو گئے۔ صبح جب وہ اٹھے تو دوبارہ اسی طرح وہ مزدوری ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اور سیم اسی طرح ان کی بیوی جو ہیں ہمیشہ کی طرح ان کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئی اور فی امان اللہ کہہ کے ان کو رخصت کیا۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس دن بھی ابو عبد الرحمن نے بہت مزدوری تلاش کی، لیکن اس دن بھی کوئی مزدوری نہ مل سکی، اور بغیر کچھ کمائے وہ دوسرے دن بھی واپس گھر آ گئے۔ اب اس دن ابو عبد الرحمن بھی کچھ پریشان تھے، لیکن ان کی بیوی نے ان کا دوبارہ حوصلہ بڑھایا اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا اللہ ہے، کیا وہ تمام چیزوں سے واقف ہے؟ تو ابو عبد الرحمن نے کہا بالکل وہ تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اور پھر دوبارہ ان کی بیوی نے کہا کیا ہمارا اللہ جو ہے وہ ظالم ہے اور وہ ہم پر کیا ظلم کرنا چاہتا ہے؟ تو ابو عبد الرحمن نے کہا نہیں، ہمارا اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، اور وہ تو تمام چیزوں سے کو جانتا ہے، اور وہ ہمارے حالات کا اس کو بہترین انداز میں پتہ ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جب اللہ کو سب معلوم ہے اور وہ ظالم بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور ہمیں اس امتحان پر پورا اترنا ہے، اور آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے۔ تو دوسرے دن بھی وہ لوگ جو ہیں وہ بغیر کچھ کھائے سو گئے۔ تیسرے دن دوبارہ جب ابو عبد الرحمن جو ہیں وہ مزدوری کے لیے نکلنے لگے، تو ان کی بیوی دروازے تک ان کو رخصت کرنے کے لیے آئی اور فی امان اللہ کہہ کر ان کو رخصت کیا۔ تو جب ابو عبد الرحمن تھوڑا سا آگے گئے تو انہوں نے ابو عبد الرحمن کو ان کی بیوی نے دوبارہ آواز دی اور بلایا اور کہا کہ ابو عبد الرحمن، اگر فار ایگزامپل آج بھی مزدوری نہ ملی تو بغیر کچھ کمائے واپس آ جانا، اور گھبرانا مت، مگر حرام کی طرف نہ جانا، حرام کی کوئی چیز کما کر نہ لانا۔ ہم آج تیسرے دن بھی بھوکا سو جائیں گے، لیکن ہم حرام نہیں کھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ بات سمجھانے والی ہے کہ جن گھروں میں اس طرح کی صابر اور شاکر خواتین موجود ہوتی ہیں، وہاں کے مرد کبھی بھی حرام کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے، جب ان کی بیویاں یا بیٹیاں یا ان کی مائیں اپنے مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے جو ہے ہسبینڈس کو، جب یہ بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے حرام نہیں کھانا، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن ہم نے حرام نہیں کھانا، تو پھر یہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور یہ جتنے بھی سننے والے ہیں، ان تمام کو میرا یہ میسیج ہے کہ صبر سے کام لیں، شکر سے کام لیں، اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اور میرا یہ میسیج آپ تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔